السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ تیسرا شہزادہ۔ ایک بادشاہ کے 3 خوبصورت بیٹے تھے اور وہ انہیں بہت پیار کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے حکومت کے کام کو اچھی طرح سمجھیں تاکہ جب وہ بوڑھا ہو جائے تو اس کی جگہ لے سکیں۔ بڑے 2 لڑکے تو اپنے باپ کی مرضی کے مطابق چلتے اور حکومت کے کاروبار میں پوری دلچسپی لیتے تھے، لیکن سب سے چھوٹا شہزادہ کچھ اور ہی طرح کا تھا۔ اسے حکومت اور اس کے کاموں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اسے تو جنگل کے درختوں سے دلچسپی تھی اور وہ اپنی زندگی جنگلوں اور کھیتوں میں گزارنا چاہتا تھا۔ بادشاہ کو شہزادے کی یہ بات پسند نہ تھی اور وہ اکثر اس کو ڈانٹتا رہتا تھا۔ جب شہزادہ اپنی ضد پر اڑا رہا تو ایک دن بادشاہ نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہیں کھیتوں اور جنگلوں میں ہی رہنا ہے تو رہو، لیکن میرے ملک میں تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تمہیں اجازت ہے جہاں چاہو جاؤ، لیکن میرا ملک چھوڑ دو۔ شہزادے کو اپنے باپ کی بات پر بہت افسوس ہوا اور وہ بولا، بہتر ہے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے قیمتی کپڑے اتارے اور عام مسافروں کے کپڑے پہن کر نکل کھڑا ہوا۔ اس شہزادے کا نام تھا ہاکنز۔ ہاکنز گھر سے تو نکل پڑا، لیکن اب اسے معلوم ہوا کہ باپ کے سہارے جینا کتنا آسان ہوتا ہے اور دنیا میں نکل کر روزی کمانا کتنا مشکل کام ہے۔ لیکن اس کی طبیعت بچپن سے ہی نہایت سادہ تھی۔ وہ جنگل میں کسی درخت کا پھل کھا لیتا، ندی سے پانی پی لیتا اور گھاس پر پڑ کر سو جاتا۔ ایک دن وہ ایک درخت کے نیچے سو رہا تھا کہ ایک کالا کلوٹا سا آدمی آیا اور اس کو جگانے لگا۔ ہاکنز نے اس سے پہلے کبھی کالے رنگ کا آدمی نہ دیکھا تھا۔ وہ اس حبشی کو دیکھ کر سخت خوف زدہ ہوا، لیکن پھر اسے جلد ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ آدمی برا نہیں ہے۔ اس حبشی کو بھی ہاکنز بہت اچھا لگا اور وہ اسے اپنے گھر لے گیا جو اس جنگل میں ہی تھا۔ ہاکنز اس حبشی کے گھر 7 سال رہا اور اس نے اس سے 7 زبانوں میں بات چیت کرنا سیکھا۔ اس کے علاوہ حبشی نے اسے کئی قسم کے باجے اور بانسریاں بجانا بھی سکھائیں۔ جس جنگل میں حبشی اور ہاکنز رہتے تھے، یہ ایسے علاقے میں تھا جہاں ایک خوفناک اژدہا رہتا تھا۔ یہ اژدہا ہر سال ایک انسان اور ایک بکرے کی قربانی لیتا تھا، اور اگر اسے یہ چیزیں نہ ملتی تو وہ آبادی میں آ کر بہت تباہی مچاتا تھا۔ اب لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ وہ قرعہ ڈالتے، جس کا نام قرعے میں نکل آتا اسے اس سال اژدہے کا لقمہ بننا پڑتا تھا۔ اس سال یوں ہوا کہ قرعہ اس ملک کے بادشاہ کی بیٹی کے نام نکلا۔ چلتے چلاتے یہ بات جنگل میں بھی پہنچ گئی۔ حبشی اور ہاکنز نے مشورہ کیا کہ بادشاہ کی مدد کرنی چاہیے، بلکہ کسی نہ کسی طرح اس اژدہے کو ہی ختم کر دینا چاہیے تاکہ لوگ سکھ کا سانس لے سکیں۔ حبشی نے ہاکنز سے کہا، تم کل صبح پڑوس کے گاؤں میں جاؤ، وہاں کسی کسان کے جانور چرانے کی نوکری کر لینا اور جو مویشی چرانے کو ملیں انہیں اس جنگل میں لیتے آنا۔ یہ بات ہاکنز کی سمجھ میں تو نہ آئی، لیکن اس نے اس پر عمل کیا۔ اگلے دن وہ اس گاؤں میں گیا اور ایک کسان کے ہاں مویشی پالنے کی نوکری کر لی۔ وہ ان مویشیوں کو ہانکتا ہوا جنگل میں لے آیا جہاں حبشی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ حبشی نے اسے ایک انگوٹھی دی اور ایک ڈنڈا دے کر کہا، اس انگوٹھی کو ذرا سا دائیں طرف گھماؤ گے تو اپنے آپ کو ایک قلعے کے پاس پاؤ گے۔ اس قلعے میں ایک جن رہتا ہے، تمہارا کام ہے اس جن کو مارنا۔ اس جن کو مارنے میں یہ ڈنڈا تمہاری مدد کرے گا۔ اسے مار کر اس کا کوٹ، تلوار اور گھوڑا قبضے میں کر لینا اور پھر انگوٹھی کو ذرا سا بائیں طرف گھمانا۔ اب تم اپنے آپ کو اس سڑک پر پاؤ گے جو شہر کے پاس سے گزرتی ہے۔ اسی سڑک پر سے شہزادی کو اژدہے کے پاس لے جایا جائے گا، باقی کام تم خود کر سکتے ہو۔ ہاکنز نے انگوٹھی اور ڈنڈا لیا۔ واقعی حبشی نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ انگوٹھی دائیں طرف گھمائی تو پلک جھپکنے میں اس نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے قلعے کے باہر پایا۔ قلعے کے دروازے میں ایک جن کھڑا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہی چلایا، ننھے کیڑے، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں، ہاکنز بولا، میں تمہارا یہ مٹکے جیسا سر کاٹنے آیا ہوں۔ ہاکنز کے جواب پر جن کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے ایک درخت اکھاڑ کر بڑے زور سے ہاکنز کے سر پر دے مارا، لیکن ہاکنز بہت تیز تھا۔ وہ نہایت پھرتی سے جن کا وار بچا گیا اور حبشی کا دیا ہوا ڈنڈا پورے زور سے گھما کر جن کی کمر میں مارا۔ جن لڑکھڑا کر زمین پر گرا اور مر گیا۔ ہاکنز نے جن کی تلوار اٹھائی، پہلے اس کا سر کاٹا اور پھر اس کی جیب کی تلاشی لی۔ جیب سے ایک لوہے کی چابی برآمد ہوئی۔ ہاکنز نے قلعے کے ایک کمرے میں چابی لگائی تو وہ کھل گیا۔ ہاکنز کو یہاں سے جن کا کوٹ ملا اور ایسا لباس بھی ملا جو گھڑ سوار پہنتے ہیں۔ اب اس نے اپنا لباس تبدیل کیا، استبل سے جن کا گھوڑا لیا، گھوڑے پر سوار ہو کر انگوٹھی کو دوبارہ گھمایا۔
तो पलक झपकते में अपने आप को एक सड़क पर पाया। उस सड़क पर लोग जुलूस की शक्ल में शहजादी और बकरे को लिए अजदहे के गार की तरफ जा रहे थे। हॉकिंस ने लोगों से पूछा, क्या बात है, आप लोग उदास क्यों हैं? लोगों ने उसे अजदहे के मुतालिक बताया कि किस तरह वो हर साल एक इंसानी जान की कुर्बानी लेता है और इस साल कुर्बानी का कुरा यहाँ की शहजादी के नाम निकला है। इस वक्त वो लोग शहजादी को लेकर अजदहे के गार की तरफ जा रहे हैं। हॉकिंस बोला, शहजादी की जगह मैं कुर्बान होने को तैयार हूँ, मुझे जरा अजदहे का गार तो दिखाओ। लोगों ने एक पहाड़ी की तरफ इशारा किया। हॉकिंस घोड़ा दौड़ाकर वहां पहुंचा और गार के बाहर पहुंचकर बोला, अजदहे बाहर आओ, हम लोग तुम्हारा खाना लेकर आए हैं, जल्दी करो। गार के अंदर से आवाज आई, आज मुझे भूख नहीं है, कल 11 बजे आना। हॉकिंस घोड़ा दौड़ाता हुआ वापस लोगों के पास गया और बोला, आज अजदहा तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं करेगा, वो कहता है कि कल आना। ये सुनकर लोग शहर की तरफ वापस चले गए। शहजादी ने हॉकिंस की मुलाकात बादशाह से कराई और उसने हॉकिंस से कहा कि वो आज यहीं रहे, लेकिन हॉकिंस ने टाल दिया। फिर अंगूठी को घुमाया तो अपने आप को किले में पाया। वहां उसने अपने पुराने कपड़े पहने और घोड़े को अस्तबल में खड़ा करके फिर अंगूठी घुमाई तो पलक झपकते में जंगल में पहुंच गया, जहां हबशी खड़ा उसके मवेशी चरा रहा था। हॉकिंस ने हबशी को सारा किस्सा सुनाया तो वो बोला, शाबाश, तुमने बहुत खूब काम किया, आइंदा भी ऐसा ही करना। अगली सुबह फिर हॉकिंस मवेशी हाँक कर जंगल में ले आया। कल की तरह आज भी हबशी उसका इंतजार कर रहा था। हॉकिंस को देखते ही वो बोला, अगर तुम मेरे कहने पर अमल करोगे तो जरूर कामयाब हो गए। आज तुम्हें एक और जिन से लड़ना है, शायद अजदहा आज बाहर आ जाए। ये लो अंगूठी और डंडा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे मवेशी चराता हूँ। हॉकिंस ने अंगूठी घुमाई तो अपने आप को कल से भी बड़े किले के बाहर पाया। किले के दरवाजे में एक बहुत बड़ा जिन खड़ा था। हॉकिंस को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए और वो गरजकर बोला, इंसान के बच्चे, तुम्हें तुम्हारी मौत इधर ले आई है, क्या करने आए हो यहाँ? हॉकिंस बोला, मेरी मौत नहीं, तेरी मौत मुझे इधर लाई है, मैं तुम्हारा सर काटने आया हूँ। जिनके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा था, उसने पूरे जोर से हथौड़ा हॉकिंस की तरफ फेंका, लेकिन हॉकिंस निहायत तेजी से हथौड़े के वार से बच गया और बिजली की सी तेजी से जिनकी टांगों पर कस कस कर 2-3 डंडे मारे। जिनके कदम लड़खड़ाए और वो जमीन पर ढेर हो गया। जिनके गिरते ही हॉकिंस ने उसकी तलवार ली और उसका सर काट दिया। जिनकी तलाशी लेने पर उसकी जेब से चांदी की चाबी निकली। हॉकिंस ने यहाँ भी किले का एक कमरा खोला और ऐसा लिबास पहना जो बहुत अमीर आदमी पहनते हैं। फिर जिनके अस्तबल से घोड़ा निकालकर उस पर सवार हुआ, अंगूठी को घुमाया और उसी सड़क पर पहुंच गया जहां लोग दूसरे दिन शहजादी को लेकर अजदहे के गार की तरफ जा रहे थे। लोग बहुत गमगीन और सोगवार थे और आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। हॉकिंस आज दूसरे लिबास में था। उसने लोगों से पूछा तो उन्होंने अजदहे का किस्सा सुनाया। हॉकिंस बोला, इतनी खूबसूरत शहजादी के लिए तो मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ, किधर है वो अजदहा? लोगों ने पहाड़ी के दामन की तरफ इशारा किया। हॉकिंस तेजी से घोड़ा दौड़ाकर वहां पहुंचा और बोला, अजदहे बाहर आओ, तुम्हारा खाना हाजिर है। अंदर से अजदहे की आवाज आई, आज मुझे भूख नहीं है, कल इसी वक्त आना। शहजादी की जान एक दिन के लिए और बच गई। लोग वापस शहर चले गए। बादशाह ने हॉकिंस को रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो ना माना। उसने अंगूठी घुमाई, किले में पहुंचा, अपना गडरिया वाला लिबास पहना और घोड़े को अस्तबल में बंद करके फिर अंगूठी घुमाई तो जंगल में हबशी के पास पहुंच गया जो उसके मवेशी चरा रहा था। उसने हॉकिंस से कहा, मवेशियों को ले जाओ, लेकिन कल जरा जल्दी आना, क्योंकि असल काम तो तुम्हें कल करना है। इस ख्याल से कि सुबह देर न हो जाए, हॉकिंस रात भर ना सोया और सुबह ही सुबह मवेशी लेकर जंगल में पहुंच गया। हबशी उसका इंतजार कर रहा था। वो हॉकिंस को देखते ही बोला, आज तुम्हारी मुहिम का आखिरी दिन है। आज जिनके अलावा अजदहे से भी तुम्हारी लड़ाई होगी। ये लो अंगूठी और डंडा, इनको इस्तेमाल करने का तरीका तुम्हें मालूम ही है, लेकिन आज एक नई बात होगी। जिनको मारने के बाद तुम उसकी जेब से सोने की चाबी निकालोगे, लिबास बदलोगे, लेकिन जब अस्तबल में जाओगे तो वहां तुम्हें कई घोड़े नजर आएंगे। आज तुम्हें काले घोड़े पर सवारी करनी है। ये बात खास तौर पर याद रखना, क्योंकि आज की मुहिम के लिए सिर्फ काला घोड़ा ही काम आ सकता है। हॉकिंस ने अंगूठी घुमाई तो एक बहुत लंबे चौड़े किले के पास पहुंच गया। इस किले के दरवाजे में इतना बड़ा जिन खड़ा था कि उसके मुकाबले में पहले 2 जिन बिल्कुल बौने नजर आते थे।
ہاکنز کو دیکھتے ہی جن اس کی طرف لپکا۔ جسم بہت بڑا ہو تو اسے روکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جن ہاکنز کے پاس پہنچ کر اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور آگے نکل گیا۔ ہاکنز نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور 2-3 ڈنڈے جن کی ٹانگوں پر مارے۔ جن لڑکھڑا کر زمین پر گرا اور اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ کھڑا ہوتا، ہاکنز نے اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹ دیا۔ تلاشی لینے کے بعد جن کی جیب سے سونے کی چابی نکلی۔ اس نے کمرہ کھولا تو وہاں آج بہت ہی خوبصورت کپڑے ملے۔ پھر وہ استبل میں گیا جہاں اسے کئی گھوڑے نظر آئے۔ حبشی کی بات ہاکنز کو یاد تھی۔ اس نے کالا گھوڑا نکالا اور اچک کر اس پر سوار ہو گیا۔ پھر انگوٹھی گھمائی تو اپنے آپ کو اسی سڑک پر پایا جہاں لوگ جلوس کی شکل میں شہر سے شہزادی کو اژدہے کے غار کی طرف لے جا رہے تھے۔ جب جلوس ہاکنز کے پاس پہنچا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ لوگ اداس کیوں ہیں؟ لوگوں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ ہاکنز نے شہزادی کی طرف دیکھ کر کہا، اس شہزادی کے لیے تو میں اپنی جان بھی دینے کو تیار ہوں۔ کدھر ہے وہ اژدہا؟ لوگوں نے اژدہے کے غار کی طرف اشارہ کیا۔ ہاکنز گھوڑا دوڑا کر غار کے منہ پر پہنچا اور چلایا، اژدہے باہر آؤ، دیکھو ہم تمہارے کھانے کو کتنی عمدہ چیزیں لائے ہیں۔ اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے زمین کانپنے لگی ہو۔ پھر کچھ پتھر پہاڑ کی چوٹی سے لڑکتے ہوئے نیچے آئے اور اس کے ساتھ ہی مٹی کا ایک بڑا تودہ زوردار آواز سے نیچے گرا۔ پھر ساری پہاڑی چیختی ہوئی سنائی دی اور زبردست گرج اور چنگھاڑ کے ساتھ اژدہا باہر نکلا۔ توبہ توبہ! اژدہے کو دیکھ کر ہاکنز کا دل دہل گیا۔ یہ کوئی عام اژدہا نہ تھا۔ اس کے 7 سر تھے اور 7 منہ اور 7 میں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ اتنا خوفناک نظارہ تھا کہ معمولی آدمی ہوتا تو چیخیں مار کر بھاگ نکلتا، لیکن ہاکنز تو بہت بہادر نوجوان تھا۔ وہ وہیں ڈٹا کھڑا رہا۔ اژدہا دوڑ کر ہاکنز پر جھپٹا۔ ہاکنز نے جن والی تلوار نکالی اور کالے گھوڑے کو کمال پھرتی سے آگے پیچھے ہٹاتا ہوا اژدہے کے ایک سر پر تلوار ماری۔ سر کٹ کر زمین پر گرا، مگر اس نے دوسرا سر کاٹا، پھر تیسرا۔ وہ اژدہے کے سر ایک ایک کر کے کاٹتا گیا، لیکن عجیب بات تھی کہ جو سر بھی کٹ کر گرتا اس کی جگہ دوسرا سر نکل آتا۔ ہاکنز سر کاٹتا گیا اور گھوڑا پوری تیزی سے آگے پیچھے اچھلتا رہا۔ اژدہے کے کٹے ہوئے سروں کی جگہ نئے سر اتنی تیزی سے نکل رہے تھے کہ تلوار چلاتے چلاتے ہاکنز کے بازو شل ہو گئے اور کچھ دیر بعد وہ اس قدر تھک گیا کہ اس سے تلوار بھی نہ اٹھائی جاتی تھی۔ اب اس کی شکست یقینی تھی۔ اژدہے کا 1 یا 2 سر ہوتے تو وہ مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن اب تک وہ 100 کے قریب سر کاٹ چکا تھا اور جتنے کاٹتا اتنے ہی اور نکل آتے۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ گھوڑے کو موڑ کر یہاں سے بھاگ نکلے۔ اس نے گھوڑے کو موڑنا چاہا تو اس نے مڑنے کے بجائے اگلے پاؤں اوپر اٹھا لیے اور پچھلے پیروں پر کھڑا ہو کر اتنی زور سے ہنہنایا کہ اس کی آواز پہاڑوں میں گونج اٹھی۔ ہاکنز نے اپنے ہاتھ اور پاؤں گھوڑے کی پشت پر مضبوطی سے جما دیے تاکہ گر نہ پڑے۔ یکایک گھوڑے نے اپنے اگلے پاؤں کے نالوں سے اژدہے پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ وہ کبھی دائیں سے حملہ کرتا، کبھی بائیں سے۔ اس کے حملے اس قدر تیز تھے کہ اژدہا پیچھے ہٹنے لگا۔ جب گھوڑا اژدہے سے لڑ رہا تھا تو ہاکنز اس کی پیٹھ پر چپ چاپ بیٹھا آرام کر رہا تھا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ اب تھکاوٹ دور ہو گئی ہے تو اس نے تلوار اٹھائی اور ایک ہی جھٹکے میں اژدہے کے 7 سر اڑا دیے۔ اس وار نے اژدہے کا کام تمام کر دیا اور وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی ہاکنز بھی بے ہوش ہو کر گھوڑے پر سے گر گیا۔ شہزادی اور وہ سب لوگ جو شہزادی کے ساتھ آئے تھے دور سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ آگے آئے اور ہاکنز کو اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اسے پنکھے سے ہوا دی تو اسے ہوش آ گیا۔ شہزادی نے اپنی انگوٹھی اور گلے کا ہار اتار کر اسے دیا اور کہا کہ وہ محل میں چل کر بادشاہ سے ملے، لیکن ہاکنز نے اسے بتایا کہ اسے ابھی بہت سے ضروری کام کرنا ہے، وہ یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ چند روز بعد ضرور آئے گا۔ تھوڑی دور جا کر ہاکنز نے انگوٹھی کو گھمایا تو جن کے قلعے میں پہنچ گیا۔ اس نے گھوڑے کو واپس استبل میں کھڑا کیا، اپنے گڈریے والے کپڑے پہنے، لیکن تلوار واپس نہ رکھی۔ یہ تلوار وہ اپنے دوست حبشی کو تحفے میں دینا چاہتا تھا۔ اب اس نے انگوٹھی کو گھمایا تو اپنے آپ کو جنگل میں پایا جہاں حبشی اس کے مویشی چرا رہا تھا۔ اس نے حبشی کو تلوار دی اور جب سارا واقعہ تفصیل سے سنایا تو حبشی بولا، تم نے واقعی کمال کر دیا، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاکنز اتنا خوش تھا کہ اس رات اس نے بڑی مد بھری آواز میں بانسری بجائی۔ بانسری کی آواز اتنی میٹھی تھی کہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔
ہاکنز نے ان سے پوچھا کہ شہزادی اور اژدہے کا کیا بنا؟ انہوں نے بتایا کہ کالے گھوڑے پر سوار ایک بہادر نوجوان آیا تھا، اس نے اژدہے کو مار کر شہزادی کو بچا لیا۔ اب بادشاہ اپنی لڑکی کی شادی اسی نوجوان سے کرنا چاہتا ہے۔ ہاکنز بولا، ارے یہ کیا مشکل کام ہے، اگر میں کوشش کرتا تو میں بھی اژدہے کو مار سکتا تھا۔ اس کی اس بات پر لوگ بہت ہنسے اور انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ شیخی بگھارنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ بھیڑ بکریاں چراؤ۔ ادھر محل میں ہاکنز کے استقبال کی تیاریاں کی جا رہی تھیں اور ایسی گہما گہمی تھی جیسے شادی کے موقع پر ہوتی ہے۔ لیکن کافی دن گزر گئے، ہاکنز نہ آیا۔ شہزادی بہت اداس تھی، بادشاہ بھی پریشان تھا۔ ادھر چھٹے دن ہاکنز نے کسان سے کہا کہ چند روز کی اسے چھٹی دی جائے تاکہ وہ شاہی محل میں جا کر شہزادی کی شادی کے موقع پر بانسری بجائے اور لوگوں کا دل خوش کرے۔ کسان نے اسے اس شرط پر اجازت دے دی کہ بانسری بجانے پر اسے جو انعام ملے گا اس میں سے آدھا وہ کسان کو دے دے گا۔ اگلی صبح ہاکنز نے بانسری لی اور محل کی طرف چل دیا۔ محل کے باہر اس نے بانسری بجائی۔ بانسری کی دھن اتنی پیاری تھی کہ لوگ بے اختیار اس کی طرف کھچے چلے آئے، انہی میں شہزادی بھی تھی۔ جب سب لوگ خوب بانسری سن چکے تو ہاکنز نے جانے کی اجازت چاہی۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا انعام چاہتا ہے۔ ہاکنز بولا، شہزادی کے ہاتھوں ایک گلاس پانی پلوا دیجیے۔ شہزادی نے گلاس اور جگ لانے کا حکم دیا، پھر اس نے گلاس میں پانی بھر کر ہاکنز کو دیا۔ ہاکنز نے پانی پیا اور خالی گلاس میں وہ انگوٹھی ڈال دی جو شہزادی نے اسے ہار کے ساتھ دی تھی۔ اب شہزادی نے اپنے لیے پانی کا گلاس بھرا اور جب پینے لگی تو اس کی نظر انگوٹھی پر پڑی، جسے اس نے فوراً پہچان لیا اور بانسری والے سے پوچھا کہ یہ انگوٹھی اس کے پاس کیسے آئی۔ ہاکنز نے اسے بتایا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے اژدہے کا کام تمام کیا تھا۔ تو شہزادی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ ہاکنز کو لے کر بھاگی بھاگی بادشاہ کے پاس گئی۔ بادشاہ نے اپنے ہونے والے داماد کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا اور فوراً شاہی درزی کو طلب کیا کہ وہ ہاکنز کے لیے شاہی لباس تیار کرے۔ ایک ہفتے بعد ہاکنز اور شہزادی کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ایک دن شہزادی نے کہا، میں اپنی ساس اور سسر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہاکنز نے بھی سوچا کہ اب موقع ہے کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر گھر جائے، لیکن پھر اسے اپنے باپ کی ناراضگی کا خیال آ گیا۔ اس نے اپنے باپ کو خط لکھا کہ فلاں فلاں شہزادی آپ سے ملنے آ رہی ہے۔ وہ دونوں روانہ ہو گئے، لیکن اکٹھے نہیں بلکہ علیحدہ علیحدہ۔ شہزادی اپنی پوری شان و شوکت اور ساز و سامان کے ساتھ گئی اور ہاکنز نے گڑریوں والا میلا کچیلا لباس پہن کر علیحدہ راستہ اختیار کیا۔ جب شہزادی کا جلوس ہاکنز کے باپ کے محل کے باہر پہنچا تو لوگوں کا ایک ہجوم استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ ان میں بادشاہ خود بھی تھا۔ ہاکنز بھی سب کی نظر بچا کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ جب بادشاہ مہمانوں کو لے کر محل کے اندر داخل ہونے لگا تو اور لوگوں کے ساتھ ہاکنز بھی اندر چل دیا۔ اچانک بادشاہ کی نظر اس کے میلے کچیلے کپڑوں پر پڑی۔ اس نے فوراً نوکروں کو حکم دیا کہ اس گندے شخص کو باہر نکال دیا جائے، لیکن جب غور سے دیکھا تو ہاکنز کو پہچان لیا اور غصے سے کانپنے لگا۔ اسے اس بات کا دکھ تھا کہ اس کا پیارا بیٹا اتنے عرصے بعد گھر آیا بھی ہے تو اسی گندے لباس میں جس میں گھر سے نکلا تھا۔ بادشاہ کے حکم پر ہاکنز کو جیل بھیج دیا گیا۔ جیل کے سب ملازم ہاکنز سے واقف تھے، اس لیے اس کے لیے جیل سے باہر نکلنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ وہ جیل سے نکل کر محل میں داخل ہوا۔ وہاں بہت سے مہمان جمع تھے۔ بادشاہ نے شہزادی کو بڑی شاندار پارٹی دی تھی۔ ہاکنز چپ چاپ شہزادی کے پاس جا بیٹھا۔ بادشاہ کی نظر اس پر پڑی تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے شہزادی سے کہا، میں اس شخص کی بدتمیزی پر آپ سے بہت شرمندہ ہوں اور معافی چاہتا ہوں۔ شہزادی بولی، ایسی تو کوئی بات نہیں، برا ماننا تو ایک طرف، میں تو اس شخص کے یہاں بیٹھنے سے بہت ہی خوش ہوں۔ پارٹی ختم ہوئی تو ہاکنز نظر بچا کر شہزادی کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ پہلے تو وہ دونوں خوب ہنسے، پھر ہاکنز نے وہ شاہانہ کپڑے پہنے جو شہزادی اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس کے بعد دونوں بڑے روب داب سے بادشاہ کے پاس گئے اور اس سے سارا قصہ الف سے یا تک سنایا۔ بادشاہ نے اس کے جواب میں کیا کہا اور کیا نہ کہا اس کا کبھی کچھ پتہ نہ چل سکا، کیوں عین اسی وقت بینڈ باجے کی آواز آئی۔ سب لوگ حیران ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ان باجے والوں کے پیچھے وہ حبشی بھی تھا جس کے پاس ہاکنز 7 سال رہا تھا اور جس کے ڈنڈے اور انگوٹھی کی مدد سے اس نے 3 جنوں کو شکست دی تھی اور پھر اژدہے کو مارا تھا۔ حبشی سیدھا ہاکنز کے پاس پہنچا اور ایک دم اپنی تلوار نکال لی۔ لوگ بہت پریشان ہوئے۔
लेकिन अगले ही लम्हे उसने तलवार का दस्ता हॉकिंस के हाथ में देते हुए कहा, इस तलवार से मेरा सर उड़ा दो, जल्दी करो। हॉकिंस बहुत घबराया। वो भला अपने मोहसिन का सर कैसे काट सकता था। वो हबशी के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाया, खुदा के लिए मेरी हालत पर रहम करो। मैंने जो कामयाबियां हासिल की हैं वो सब तुम्हारी ही वजह से तो की हैं। मेरी खुशियां तुम्हारी ही दी हुई हैं। मैं इन नेकियों का बदला तुम्हारा सर काट कर दूं? नहीं नहीं, ये मुझसे न हो सकेगा। हबशी जिद करके बोला, अगर तुमने मेरा सर ना काटा तो न सिर्फ मैं तबाह हो जाऊंगा बल्कि तुम्हारी सब खुशियां भी तुमसे छीन ली जाएंगी। लो अब जल्दी करो। हॉकिंस बेचारा क्या करता। उसने तलवार उठाई और एक ही झटके में अपने मोहसिन का सर तन से जुदा कर दिया। शहजादी ये नज़ारा देखकर चीखने लगी, लेकिन जल्द ही उसकी चीखें हैरत में बदल गईं। जहां अभी थोड़ी देर पहले काला कलूटा हबशी खड़ा था, वहां अब एक 18 साला खूबसूरत गोरा चिट्टन नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने सबको बताया कि मैं पूरब का एक शहजादा हूँ। यहाँ एक दिन घूमते फिरते मुझ पर किसी ने जादू कर दिया था और ये जादू हॉकिंस की तलवार ने ख़त्म कर दिया है। मुझे घर से निकले हुए बहुत अरसा हो गया है और अब मैं फ़ौरन ही वापस जाना चाहता हूँ। हॉकिंस ने बड़े तपाक से पूरबी शहजादे को रुखसत किया और वो और शहजादी हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।